کرنا پڑے گا۔ صحابہ کو کوئی تیاری نہیں کرائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اے میرے صحابیوں جنگ کے لیے نکل پڑو۔ صحابہ یہ دوبارہ یہ سوال نہیں کرتا ہے اے اللہ کے نبی ہمارے پاس سامان نہیں ہے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس جنگ کو روکنے کے لیے یعنی ڈھال نہیں ہے، اگر ہم تلوار سے بچنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے پاس ڈھال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ صحابہ کا جو ہی حکم ہوتا ہے وہ صحابیوں نکال جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ صرف انتظار کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے گا اور ہم نکل پڑیں گے۔ اس جنگ میں صحابیوں کی تعداد صرف 313 اور کافروں کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ۔ اب سوچ سکتے ہیں کسی کے پاس تلوار ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے چلانے کے لیے تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس گھوڑے ہیں لیکن گھوڑے پر چڑھنے کے لیے زین نہیں ہے۔ اس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے اے میرے صحابیوں جنگ کے لیے نکلو۔ اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ کیا ہمارے اندر اس طریقے سے ایمان ہے؟ جو ہی حکم ہوتا ہے جنگ میدان میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیفیت کو دیکھتے ہیں، یہ حالات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے ریز ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس طریقے سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس مٹھی بھر جوان کو تو برباد مت کر، اے اللہ اللہم لا تہلک ہذہ العصابہ ان تہلک بعد اليوم القتل، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جوان اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، اگر یہ برباد ہو گئے، اگر یہ شہید ہو گئے، اگر یہ جنگ میں مارے گئے تو لم یعبد بعد اليوم قط، تو آج کے بعد پوری زمین میں تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ اے اللہ تو وہ وعدہ پورا کر، اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ وہ صحابہ نکل جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جنگ میں جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے یہ سوال نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے ہم کو سامان دیجئے پھر ہم جنگ کے لیے جائیں گے، پھر ہم لڑائی کریں گے، ورنہ ہم اگر بغیر تیاری بغیر سامان کے جائیں گے تو مارے جائیں گے، جانے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تعداد نہیں دیکھتی ہے کہ سامنے والے کی تعداد کیا ہے۔ یہ ایمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تعداد نہیں دیکھتے ہیں۔ جنگ میں گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی اور وہ جنگ بھی فتح کر لیا، وہ جنگ بھی جیت گیا۔ کیا ہمارے اندر بھی اس طریقے سے ایمان پیدا ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم مومن تو کہتے ہیں تو ہم کتنے % مومن ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم ہونے کے بعد، اللہ کے نبی کی بات صادر ہونے کے بعد کیا ہم اس چیز میں اترتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جنگ احد کا وہ واقعہ اٹھائیے، کل جنگ ہونے والی ہے، 2 صحابہ دعا کرتے ہیں اے اللہ کل میں جب جنگ کے لیے جاؤں، جنگ احد میں لڑائی کروں، اے اللہ میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص کو بھیجنا جو تلوار چلانے میں ماہر ہو، بہت محنتی ہو، جفا کش ہو، بہت بہادر ہو، طاقتور ہو اور لمبی دیر تک لڑائی چلتے رہے۔ میرے اور اس کے سامنے جب مقابلہ ہو تو لمبی دیر تک لڑائی چلتی رہے، یعنی صبح سے شام تک لڑائی چلتے رہے۔ پھر ایک صحابی یہ دعا کرتے اے اللہ میرے مقابلے میں ایک بہادر آدمی کو بھیجنا،
اور اس طریقے سے بہت دیر تک لڑائی چلتی رہے، اس کا بھی پسینہ چھوٹ جائے اور میرا بھی پسینہ چھوٹ جائے، میں بھی تھک جاؤں، وہ بھی تھک کے چور ہو جائے، پھر ایک ایسا موقع بھی آئے کہ میری تلوار اس کی گردن پر چل جائے۔ تو ایک صحابی جو دعا کرتے ہیں تو دو صحابی تھے، دوسرا صحابی یہ کہتے آمین، تم نے جو دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان جنگ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کرے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہاں، یعنی جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی ہے ویسا ہی ہو، آمین۔ پھر حضرت سعد کی دعا کرنے کے بعد عبداللہ ابن جہش پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کل میں جب جنگ کے لیے جاؤں، کل میں جنگ احد میں جب لڑائی کرنے کے لیے جاؤں تو میرے مقابلے میں بھی ایک جفاکش آدمی کو بھیجنا، ایک طاقتور آدمی کو بھیجنا جو بہت محنتی ہو، لڑنے میں ماہر ہو، تجربہ کار ہو، اور صبح سے شام تک لڑائی چلے، بہت دیر تک لڑائی چلے، پھر اس کا بھی پسینہ چھوٹ جائے، میرا بھی پسینہ چھوٹ جائے، وہ بھی تھک کے چور ہو جائے اور میں بھی تھک کے چور ہو جاؤں، پھر ایک ایسا موقع بھی آئے کہ اس کی تلوار میری گردن پر چل جائے اور میں قتل کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، پھر وہ کافر دوڑتے ہوئے آئے اور میری سینے پر بیٹھ جائے اور پھر میری ناک کو کاٹے، میرے کان کو کاٹے۔ اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اس حال میں آؤں گا، اے اللہ تو یہ کہے، اے عبداللہ تیری کان کہاں، تیری ناک کہاں چلی گئی، تیرے کان کہاں چلا گیا، اے عبداللہ تم اس حال میں کیوں ہو؟ اے اللہ میں یہ کہوں، اے اللہ تیری راہ میں، تیرے راستے میں نے اپنی کان بھی، اپنی ناک بھی کٹا دی، اپنے کان بھی کٹا دیے، اور تو سوچ، تو یہ کہے اے عبداللہ جاؤ میں نے تجھے بغیر حساب و کتاب میں نے تمہیں جنت داخل کر دیا۔ پھر وہ صحابی کل صبح میں میدان جنگ ہوتی ہے، حضرت سعد کا بیان ہے کہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک کافر کو قتل کر دیا اور میں اس کو واصل جہنم یعنی جہنم پہنچا دیا، اور میں غازی بن کر لوٹا، میں فتح یاب بن کر لوٹا۔ پھر جب جنگ احد میں شہید ہونے والے شہداء کو گنا گیا، زندے لوگ اتنے ہیں، مردے اتنے، یعنی شہداء اتنے، شہید اتنی ہیں، لاشیں اتنی ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ایک صحابہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لوگ اتنے ہیں، لاشیں اتنی ہیں، زندہ آدمی اتنے ہیں، تو پھر ایک آدمی کہاں چلا گیا؟ حضرت سعد سوچتے ہیں اور رات کا وہ واقعہ یاد کرتا ہے کہ کل میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں غازی بن کر لوٹوں، میں فتح یاب بن کر لوٹوں۔ تو پھر جب لاشوں کو دیکھا گیا، حضرت سعد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن جہش مجھے نظر نہیں آیا، جب میں نے زندہ لوگوں کو دیکھا تو عبداللہ بن جہش نظر نہیں آیا۔ پھر حضرت سعد کا بیان ہے کہ میں پہاڑوں میں ڈھونڈنے لگا، چوٹیوں میں چلا گیا اور جنگل کو اس طریقے سے دیکھنے لگا، اونچے اونچے پہاڑوں میں نے دیکھنے لگا، لیکن پھر ایک ایسی جھاڑی بھی آتی ہے کہ ایک لاش دکھائی پڑتی ہے جس کا سر تن سے جدا تھا، اور جب میں نے دیکھا قریب ہوا تو حضرت عبداللہ ابن جہش کا لاش تھی۔ پھر حضرت سعد کہتے ہیں میں نے اس لاش کو کندھے میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس لایا، فرمایا اللہ کے نبی یہ عبداللہ ابن جہش ہے، کل میں نے اس کی دعا پر آمین کہا تھا، یعنی اللہ کے نبی وہ اس طریقے سے دعا کی تھی اور میں اس طریقے سے دعا کیا تھا، لہذا اس کا پرینام یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ یہ مومن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر لبیک کہہ دیا کرتے تھے۔ آج کیا ہمارے اندر اس طریقے کا ایمان ہے؟ نہیں معلوم کہ جنگ میں جائیں گے تو لوٹ بھی سکتے ہیں یا نہیں،
اگر ہم جنگ میں گئے تو ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہم مارے جائیں گے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوتا ہے تو پھر چلا جاتا ہے اور جنگ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں، اور بغیر حساب و کتاب والی سرٹیفکیٹ بھی لے لیتا ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ عبداللہ بن جہش کی جس طریقے سے دعا کا دو حصہ ہے، ایک حصہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور مجھے امید ہے اس ذات پر کہ کل قیامت کے دن جب عبداللہ بن جہش اس طریقے سے آئے گا، مجھے امید ہے اس ذات پر کہ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں نصیب کر دے گا۔ کیا ہمارے اندر اس طریقے سے ایمان پیدا ہوتا ہے؟ اذان ہوتی ہے، مؤذن صاحب اللہ اکبر کی ندائیں لگاتا ہے، لوگوں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نماز کے لیے آ جاؤ، پھر حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، وہ ندائیں لگنے کے بعد پھر ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ۔ اب ہمارا ایمان کتنا پرسنٹ ہے؟ غور کیجئے گا، ہمارا ایمان کتنا پرسنٹ ہے؟ آذان ہونے کے بعد پھر بھی ہم دکان میں بیٹھے رہتے ہیں، چائے پیتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کتنے پرسنٹ ہم مومن ہیں؟ خود سوچئے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہی آذان ایک حاجی کے لیے ہے، وہی آذان ایک کروڑ پتی ارب پتی کے لیے بھی ہے، وہی ندا وہی آذان ایک غریب کے لیے بھی ہے، ایک فقیر کے لیے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاجیوں کے لیے الگ سے جماعت کی جائے گی، حاجیوں کے لیے الگ سے آذان دی جائے گی، مؤذن کے لیے الگ سے جماعت کی جائے گی، نماز پڑھی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو سب سے پہلے غور و فکر کر لے، آئے لوگوں، آئے مسجد میں آنے والے لوگوں، تمہیں امیر اور غریب کا فقر اور فکر تمہیں اس مسجد میں نہیں کرنی ہے۔ اونچ نیچ بھید بھاؤ اگر کرنا ہے تو تمہیں باہر کرنا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد کوئی انسان بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تقویٰ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر زیادہ تقویٰ ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہیں، زیادہ قریب ہیں۔ آپ نیک کار ہیں، آپ ایک صالح آدمی ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اذان ٹائم وقت ایک ہی ہے۔ جس ٹائم میں آپ کو نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم میں ایک فقیر کو بھی نماز پڑھنی ہے، اسی ٹائم میں ایک امیر کو بھی نماز پڑھنی ہے، اسی ٹائم میں ایک کروڑ پتی ارب پتی سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اسی ٹائم میں نماز پڑھنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوئی دوسری اذان نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کوئی دوسرا ٹائم نکالا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو یہ اعتماد رکھنا پڑے گا، آپ کو یقین رکھنا پڑے گا کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی سجدہ ریز کرتے ہیں۔ جب مسجد میں گھسنے آئیے گا تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال کر کے آئیے گا کہ ہم ارب پتی ہیں، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، یہ ذہن سے نکال کر کے آئیے گا، ورنہ عبادت کا کیا فائدہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جب آپ ذہن میں ان باتوں کو بیٹھا کے لے کے آئیے گا تو آپ کے اندر تکبر اور فخر یہ ہوگا کہ یہ غریب ہیں، اس کے پاس ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں وہ واقعہ بھی اٹھاؤ، نئے اسلام لایا ہے، زیادہ دن نہیں ہوا ہے، ایک نوجوان آتا ہے۔ نوجوانوں غور کر کے سنیے گا، ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو میں ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن 4 برائیوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ کہیے گا تو میں صرف ایک برائی کو چھوڑ سکتا ہوں، دوسری یا تیسری یا چوتھی برائی کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ 4 برائی ہیں، ان میں سے میں صرف ایک کو چھوڑ سکتا ہوں۔
سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان بتاؤ تم کون سی برائی کرتے ہو؟ آج اگر کوئی بڑا مولوی کے پاس چلا جائے، کوئی امیر لوگوں کے پاس چلا جائے نوجوان اور کہیں کہ مولوی صاحب میرے اندر یہ 4 برائی پائی جاتی ہے، مولوی صاحب کہے گا بھائی پہلے کی برائی کو چھڑوا کے آؤ، اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوجوان بتاؤ کیا کیا برائی کرتے ہو تم؟ وہ نوجوان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، جب رات ہوتی ہے تو میں شراب پیتا ہوں اور شراب کے نشے میں اتنا چور چور ہو جاتا ہوں کہ میں دھن ہو جاتا ہوں، میں چور چور ہو جاتا ہوں، اور میرا ایک گرل فرینڈ ہے، ایک معشوقہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، پھر شراب پینے کے بعد پھر میں اپنے معشوقہ سے زنا بھی کرتا ہوں، بدکاری کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی اور تیسری برائی یہ ہے ہوتی ہے پوری دنیا کے رہنے والے لوگ جب سو جاتے ہیں تو میں اس کے دروازے میں جاتا ہوں، اس کی دیوار سے میں چھلنگ لگاتا ہوں اور میں اس کا سامان کو چوری کرتا ہوں، یعنی میں رات میں ڈاکہ ڈالتا ہوں جب پوری دنیا سو جاتی ہے۔ اور چوتھی برائی یہ ہے اے اللہ کے نبی میں چوتھی برائی یہ کرتا ہوں کہ میں بات بات پر جھوٹ بولا کرتا ہوں، 1-2 بات ہوئی پھر جھوٹ بولنا شروع، 1-2 بات ہوئی پھر جھوٹ بولنا شروع۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد یہ کہتے ہیں نوجوان تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ وہ آدمی من من میں کہنے لگا کہ ہم اے اللہ کے نبی ہم آپ کو تو بہت عقل مند تصور کیا کرتے تھے، ہم چوری کرتے ہیں، اسی سے میرا اولاد پلتی ہے، اسی سے میرا گھر کا خرچہ اٹھتا ہے، اگر آپ چوری کرنا چھوڑ دیا، اگر مجھے منع کر دیتے تو یہ چھوڑنا میرے لیے مشکل تھا۔ میری ایک گرل فرینڈ ہے، ایک معشوقہ ہے جس سے میں زنا کرتا ہوں، اگر اس سے اب تعلقات کو چھوڑنے کے بارے میں بولتے تو شاید کہ میرے لیے مشکل ہوتا۔ میں شراب پیتا ہوں، میں شراب کے عادی ہوں اور ہر روز مجھے شراب پینی پڑتی ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ شراب چھڑوانے پر مجبور کرتے تو ہو سکتا تھا کہ میرے لیے مجبوری ہے، میں ہو سکتا تھا کہ نہیں چھوڑ پاؤں گا، میرے لیے مشکل تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ تو بہت نارمل بات، بہت آسان بات چھوڑنے کے لیے کہیں کہ نوجوان یہ جھوٹ بولنا تم چھوڑ دو۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، اللہ کے نبی سے بیعت کر لیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ کے نبی آج سے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے نوجوان تمہیں اللہ تبارک و تعالی تمہارے وعدے پر قائم رکھے، تمہیں اس پر ثابت رکھے۔ وہ نوجوان چلا جاتا ہے اور جس طریقے سے شام ہوتی ہے پھر شراب کا بوتل ہاتھ میں لیتا ہے، شراب کی بوتل کا ڈھکن بھی کھل چکا ہوتا ہے، اپنے منہ تک لے جا چکا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے اے اللہ اگر کل اللہ کے نبی مجھ سے یہ سوال کر لیا اے نوجوان کیا تم نے کل شراب پی تھی یا نہیں، اگر میں یہ کہہ دوں اے اللہ کے نبی میں نے شراب پی ہے، اگر میں خود سچ بول دوں تو اس حساب سے مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے، شراب پینے کی جرم میں مجھے 40 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر میں اللہ کے نبی کو یہ کہہ دوں اے اللہ کے نبی میں نے شراب نہیں پی ہے تو میں جھوٹ بولوں گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ساکشی مانتے ہوئے یہ گواہ بناتے ہوئے میں نے قسم لی تھی کہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لہذا میں جھوٹ نہیں تو بول سکتا ہوں، لہذا میں شراب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک ہی تو برائی چھوٹی ہے، شراب چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر اپنی معشوقہ کے پاس جاتے ہیں، زنا کرنے کے لیے دونوں تیار ہو جاتے ہیں، دونوں اپنے اپنے کپڑا اتار چکے تھے، دونوں زنا کرنے کے لیے آگے بھی آ گئے تھے، لیکن پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے
اگر کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کر لیا، اے نوجوان کیا تم نے زنا کیا تھا یا نہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے زنا کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کرنے کی جرم میں، یعنی میں کنوارا ہوں، میری شادی نہیں ہوئی ہے، اس حساب سے مجھے 100 کوڑے مارے جائیں گے، لہٰذا میں کوڑا مار کھانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول دوں گا، لیکن پھر سوچتا ہے نہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنایا ہے، ایک عہد و پیمان لیا ہے، ایک بیعت کی ہے، اللہ کے نبی کو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر دوسری برائی بھی چھوٹ گئی، شراب پینا بند ہو گیا، دوسری چیز زنا بھی نہیں کیا، تیسری چیز جب پوری دنیا کے لوگ جب سو گئے، پوری دنیا سو گئی، اس میں رہنے والے لوگ بھی سو گئے، پھر دور باہر سے جھانکا، اس کمرے والے، اس گاؤں والے بھی سو گیا ہے، پھر رات میں چھلانگ لگاتے ہیں، دیوار پر چڑھتا ہے، پھر چھلانگ لگانے کے بعد چلا بھی جاتا ہے، سامان کو چرا بھی لیتا ہے، اکٹھا بھی کر لیتا ہے، لیکن پھر سامان کو لے بھاگنے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر سوچتا ہے، اے اللہ اگر کل تیرے نبی مجھ سے یہ سوال کر لے، اے نوجوان کیا کل تم نے چوری کی تھی یا نہیں، کل تم نے ڈاکہ ڈالا تھا یا نہیں، اور اگر میں یہ کہہ دوں اے اللہ کے نبی میں نے چوری کی ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، تو اس کے جرم میں میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، لہذا میں اپنے ہاتھ کو کٹوا نہیں سکتا ہوں۔ پھر وہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے، کل اگر مجھ سے یہ سوال کر لیا اور اگر میں یہ کہہ دوں، میں جھوٹ بول دوں کہ میں نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، تو یہ جھوٹ بولنا ہو جائے گا، اور میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی ہے کہ آج کے بعد کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لہذا یہ جھوٹ بولنا ہو جائے گا۔ وہ انسان، وہ نوجوان وہ برائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، جہاں کا سامان لیا ہے وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ پھر صبح کی نماز ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ انسان آ جاتا ہے، رات بھر نہیں سوتے ہیں، اس ٹینشن میں رہتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ نوجوان نظر آتے ہیں، اس نوجوان کو بلایا جاتا ہے، اے نوجوان ادھر آؤ، اے نوجوان ادھر آؤ۔ وہ نوجوان آتے ہیں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اے نوجوان کیا تم نے رات بھر نہیں سویا ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی جس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ اے نوجوان صرف برائی کو چھوڑ دے، صرف برائی کو چھوڑ دے، میں اس وقت آپ کو حقیر سمجھا تھا، میں تصور کرتا تھا کہ آپ کے پاس اتنی عقل ہے نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے نبی خوشی منائیے کہ صرف جھوٹ بولنے کی وجہ سے آج میرے اندر سے 4 برائی ختم ہو